عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی آخری چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس خاص الخاص دعا کا تذکرہ فرمایا ہے جس دعا میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانگا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی ایسی خطرناک بھٹیوں سے گزر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو مستجاب الدعوات بنا کر ان کی ہر دعا کو قبول فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر عبادت کے لیے جو سب سے پہلا مکان اور جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا ہے اس دھرتی کے اوپر، وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اس دھرتی پہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کعبہ شریف، خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ یہ اس دھرتی پر سب سے پہلی تعمیر ہے جو کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی محترمہ زوجہ کو اور نوزائیدہ بچہ کو اس بیابان میں، اس ریگستان میں، اس وادی میں جہاں نہ دانا تھا اور نہ پانی تھا، اس بیابان وادی میں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی جگہ کو اللہ نے آباد کرنے کا ارادہ فرمایا اور وہیں پر دنیا کا سب سے پہلا عبادت خانہ اور عبادت گاہ، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، وہ یہاں تعمیر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کی کہ اس جگہ پر اس کی بنیادیں ہیں، کسی زمانے میں رکھی گئی تھی۔ ان بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کھود کر ظاہر کیا، اور پھر اسی بنیاد کو اٹھایا اور اسی بنیاد پر دیوار تعمیر ہوئی۔ تو یہ پہلا گھر جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کی طرف سے عوام الناس کے لیے عبادت گاہ تعمیر کی گئی، وہ بھی اللہ نے کس کے ہاتھوں کرائی؟ دو جلیل القدر عظیم الشان انبیاء کے ہاتھوں۔ ایک پیغمبر جو اللہ کا خلیل ہے، خلیل اللہ ہے،
اور دوسرا پیغمبر جو اسی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ذبیح اللہ ہیں. ایک پیغمبر مستری کا کام کر رہا ہے, دوسرا پیغمبر مزدوری کر رہا ہے. ہاں, اور یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے جا رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ان کو گارا دیتے جا رہے ہیں. ہاں, جیسے جیسے یہ دیوار بلند ہوتی, بڑی عجیب بات ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اسماعیل علیہ السلام ان کو تغاری یا جو کچھ بھی دیتے تھے, وہ نیچے سے آٹومیٹک اوپر ہوتا جاتا تھا. جیسے آج کل خودکار مشینیں کام کرتی ہیں نا, خود بخود اوپر جا کے مال پہنچاتی ہیں. ہاں, تو یہ تعمیر بھی ایسی ہوئی کہ جب دیواریں اونچی ہوتی گئی تو اسماعیل علیہ السلام کے نیچے جو پتھر تھا وہ بھی آٹومیٹک کیا ہوتا تھا, اوپر ہوتا جاتا تھا. ہاں, تو جی یہ 4 دیواری تعمیر کر دی گئی, خانہ کعبہ بن گیا, بیت اللہ بن گیا. تو انبیاء اور صلحاء کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ صرف نیکی کر کے اس پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے نیکی کر لی ہے بس اب تو سب کچھ ہو گیا ہے, بلکہ نیکی کر کے اس کے بعد اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ یہ نیکی ہم نے کر تو لی ہے, لیکن کمال تو تب ہوگا کہ اس نیکی کو آپ کے دربار میں شرف قبولیت عطا ہو جائے. کمال تو تب ہوگا کہ آپ اس کو قبول کر لیں کہ ہاں یہ میرے لیے ہے, یہ واقعی میری رضا کے لیے ہے. تو چنانچہ جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اب باپ اور بیٹے دونوں نے کیا کیا, اللہ کے سامنے دامن پھیلایا. اس دعا کو اللہ رب العالمین نے یہاں ریکارڈ کر کے امت مسلمہ کے حوالے کیا تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چل جائے. کیا پتہ چل جائے؟ ایک تو یہ کہ صرف نیکی کر کے خاموش ہو کے اطمینان سے بیٹھ نہ جاؤ, بلکہ نیکی کرنے کے بعد اللہ سے التجا کرو, اور التجا کیسے کی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی سیکھ لو. آؤ میرے پیغمبر اور رسولوں سے سیکھو کہ کس طرح سے وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے اور کیسے اللہ کو راضی کرتے تھے اور کیسے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا. تو بھائی اس کے لیے سب سے بڑی اور پہلی شرط تو کیا ہے, وہ اخلاص ہونی چاہیے. اخلاص تو سب سے پہلی شرط ہے نا. ہاں, اخلاص نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اسی لیے اپنے اخلاص کا اظہار بھی کر رہے ہیں یہ پیغمبر اور اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں. اور کس طرح سے مانگ رہے ہیں؟ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. قابل ذکر ہے وہ وقت میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد کیجئے نا اس وقت کو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں اور اس کی تعمیر فرما رہے ہیں. اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ابراہیم معمار کعبۃ اللہ ہیں, مصری ہیں, میسن ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ہیلپر ہیں اور مزدور ہیں. کام جاری ہے جناب. جب سارا گھر تیار ہو گیا, کعبۃ اللہ جب تیار ہو گیا, تیار ہونے کے بعد دونوں پیغمبروں نے اللہ کے آگے دامن پھیلایا. ربنا, کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا, اے ہمارے پروردگار, ربنا اے ہمارے پرورش کرنے والے, اے ہمیں روزی دینے والے, اے ہماری پرورش کرنے والے, ہمیں حد کمال تک پہنچانے والے. ربنا تقبل منا. یہ دیواریں تو ہم نے کھڑی کر دی ہیں, یہ تعمیر تو ہم نے کر دی ہے تیرے گھر کی,
اے اللہ ہم نے کوئی پیسہ کمانے کے لیے ہمارے دل میں کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ گھر نہیں بنایا ہے، بلکہ اس لیے بنایا ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس اخلاص کو قبول فرما لیجئے، ہم نے خالص تیری رضا کے لیے یہ گھر تعمیر کیا ہے، ربنا تقبل منا، تو ہی قبول کر سکتا ہے، کیوں؟ تو ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، اس لیے ہماری تجھ سے التجا ہے ربنا تقبل منا، قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار یہ التجا ہم تجھ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ تو ہی سمیع ہے اور تو ہی علیم ہے، دعاؤں کا سننے والا بھی تو ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والا بھی تو ہے، انکا انت السمیع العلیم، دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی تو ہے، ہمارے دلوں کے حالات کو جاننے والا بھی تو ہے، اس لیے ہم تجھ سے گزارش کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے، ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمارے وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا تابع دار بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر آپ کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنے والے ہوں، ہم آپ کی تابع داری کرنے والے ہوں، ہم آپ کی حکم برداری کرنے والے ہوں، ہم آپ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، انکا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا تابع دار بنا، اپنا فرمانبردار بنا، جو ایک امت بن کر تیری تابع داری میں لگے رہیں، تیری فرمانبرداری میں لگے رہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں عبادت کے طور طریقے بھی سکھلائیے، اس گھر کا طواف کیسے کرنا ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے طواف کے دوران، کتنے چکر لگانے، طواف کا طریقہ بھی ہمیں سکھلا دیجئے، صفا مروہ پہ سعی کیسے کرنی ہے، سعی کے طریقے بھی بتلا دیجئے، منا کن رستوں پر جانا ہے، وہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنا قیام منا میں کرنا ہے، یہ طریقہ بھی سکھلا دیجئے، پھر وہاں سے آگے عرفہ جانا ہے، عرفہ میں قیام کتنا کرنا ہے، وہاں وقوف کیسے کرنا ہے، کیا دعائیں مانگنی ہیں، وہ طریقہ بھی سکھلا دیں، پھر جناب اللہ واپسی پر جب ہم مزدلفہ لوٹیں تو وہاں کی کیا عبادات ہیں، رات کس طرح سے گزارنی ہے، صبح کیسے واپس ہونا ہے، دوبارہ منا سے جمرات جانا ہے، کیسے کنکر ماننے، ربنا ارنا، اے اللہ ہمیں سکھلا دیجئے مناسکنا، حج کے طریقے، عبادت کے طریقے، پتہ چلا کہ عبادت کے طریقے سکھلانے والا کون؟ عبادت کے وہی طریقے کام آئیں گے جو یا تو اللہ نے سکھائے ہوں یا اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی نے سکھلائے ہوں، اس کے ماں سوا عبادت کے طریقے اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ ہاں ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کا خلیل ہے لیکن عبادت کے طریقے مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو سکھلا دے ہمیں، ہاں تیرے گھر کا طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، وقوف کیسے کرنا ہے، جمرات پہ کیا کرنا ہے، ارنا مناسکنا، اور اے اللہ جب یہ ہم ساری عبادات کریں تو یقیناً ہم انسان ہیں، ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، پرفیکٹ تیری عبادت تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے عبادت کے اندر ہمیں معاف کرنا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
بلا شبہ اے پروردگار تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ مہربان ہے. ہاں، تو اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف بھی کرتا ہے، تو درگزر بھی کرتا ہے. تو اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کر لو؟ اے اللہ پاک معاف فرما دینا. ہاں، معاف فرما دینا. اللہ اللہ. اسی طرح پھر اہل عرب کے لیے دعا مانگی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہ اے اللہ ان کو خوشحالی کی زندگی عطا فرما، ان پر رزق اور روزی کی بارش فرما، ہر طرف سے ان کو میوہ جات اور ثمرات کی کوئی کمی نہ ہو، ایسا رزق عطا ان کو فرما. آج ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں تو عرب مزے کر رہے ہیں. عرب کیا کر رہے ہیں؟ مزے کر رہے ہیں. ہاں، کسی چیز کی کمی، مگر یہ اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں. ہاں، یہ تو آزمائش ہوتی ہے نا، امتحانات ہوتے ہیں. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ عیش پرستی میں گم ہو کر کہیں مجھے بھول تو نہیں گیا ہے. تو عرب بھول رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ پاک سرزمین جو خالص عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، جو انبیاء کا مسکن ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے کہ آج وہ اداکاراؤں کا مسکن بنتا جا رہا ہے. انڈیا سے اداکار بلائے جا رہے ہیں، امریکہ سے بدماش اور اداکار بلائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کو ظالموں نے محفوظ نہیں رکھا. ہاں، کہ ہم جو ہے نا دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، آہستہ آہستہ پردہ ختم کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ نمازوں کی جو پابندی ہوتی تھی، سختی ہوتی تھی، اس کو ختم کر رہے ہیں. وہ جو اذانوں کے وقت دکانیں بند ہو جایا کرتی تھیں، اس قانون کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. ہاں، اب اسکولوں کے اندر کہتے ہیں قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے. یہ کہاں کی میں بات کر رہا ہوں؟ اسی عرب ملک کی. ہاں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر مزے کر رہے ہیں. ہاں، تو بھائی جب انسان اس دھرتی پر گناہ کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور جب اللہ کے قانون کی بغاوت کرے گا، تو اللہ پھر اپنے عذاب کے نمونے دکھاتا ہے. ہاں، اور ہمارے دل تو اللہ ہم کو معاف فرما دے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہاں، ابھی 3 دن سے جو ہے نا میڈیا چیخ رہا ہے کہ کراچی کی طرف طوفان بڑھ رہا ہے. 50-60 میل گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی، تیز ترین بارش ہوگی، گرج چمک کے ساتھ. یہ عذاب ہے. بندے توبہ طائب کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں نہیں عبداللہ شاہ غازی بیٹھا ہوا ہے، ہم کو کس بات کی فکر ہے. ہاں، عبداللہ شاہ غازی جو ہے نا وہ تو اسی کام کے لیے کلفٹن میں دفن ہے. اس کا وہاں اور کیا کام ہے؟ اس کا اور کوئی ڈیوٹی تو نہیں ہے. اس کی کیا ڈیوٹی ہے کہ سمندری عذاب کو روکے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ ہماری مسلمانی ہے. ہاں، یہ باتیں کر کے ہم اللہ کے عذاب کی آمد پر مہر لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لاؤ اللہ پاک لاؤ. سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، اللہ اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے معاذ اللہ. ہاں، وہ بغداد میں ہے نا ان کا روزہ. ان کے قبر مبارک کہاں پر ہے؟ بغداد میں. امریکہ نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس وقت غوث اعظم نے کچھ نہیں کیا. اینٹ سے اینٹ بجائی کہ نہیں بجائی؟ لاکھوں لوگ قتل کر دیے، لاکھوں لوگ. خود حضرت کا مزار بھی بم سے اڑا، اور بڑے بڑے صحابہ کی قبریں مسمار کر دی بمباری کر کے. تو غوث اعظم نے کچھ نہیں کیا یار. ہاں، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ کیوں اللہ کے قہر کو دعوت دیتے ہو بھائی؟ کیوں عرش معلیٰ کو ہلاتے ہو؟ کیوں ایسی فضول گفتگو کرتے ہو؟ ہاں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء تھے. انہوں نے تو ساری زندگی لوگوں کو، مخلوق کو اللہ سے جوڑا کہ وہ بھائی اللہ والے بن جاؤ. جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. آج تم نے انہی کو خدا بنا لیا. ہاں،
فرمایا ربنا، سبحان اللہ، دعا کا انداز دیکھو، ربنا ربنا ربنا. یہ ربنا بڑا پیارا لفظ ہے. ہاں، اے ہمارے پروردگار، اے پرورش کرنے والے، بہت پیارا لفظ ہے. اللہ پاک اس لفظ سے خوش ہوتا ہے جب اس سے کوئی دعا مانگتا ہے. ربی ربنا، ربنا وبعث فیہم. بھئی اس آیت کو بڑی توجہ سے سننا اور اس کا ترجمہ دماغ میں بیٹھا لو. ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار، وبعث بھیج، رسولاً ایک عظیم الشان رسول بھیج. کن میں؟ فیہم، ان میں، اس قوم میں. کن میں؟ یہ جو میری قوم ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ذریت، یہ جو اس وقت مکے میں آباد ہیں. وَبَعَثْ فِيهِمْ، ان میں رسول بھیج. اور رسول بھی کون سا؟ رسولاً عظیم الشان رسول، جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہو، ایسا انمول موتی آخری پیغمبر رسول بھیج ان میں. منہم، ان میں، فیہم، فیہم کا معنی ان میں، منہم جو انہی میں سے ہو. منہم کا معنی جو انہی میں سے ہو. کیا مطلب؟ ناری نہ ہو، یعنی جنات نہ ہو، نوری نہ ہو، فرشتہ نہ ہو. کون ہو؟ منہم، انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو. انہی میں سے کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا ابا ہو، کسی کا ماموں ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا داماد ہو. انہی میں سے ہو. ہاں، انہی میں سے ہو. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ہو اے اللہ، اسی قوم میں سے ہو، اسی خاندان میں سے ہو، اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہو. یہیں پر اس کے ابا ہوں، یہیں ان کی والدہ ہو، یہیں وہ خود کسی کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں. رسولا منہم، اے اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا ہے، عبادت گاہ تو بن گئی، اس عبادت کو چلانے والا بھی اللہ چاہیے، لیکن چلانے والا ایسا ہو رسولاً کہ اس سے پہلے ایسا رسول تو نے نہ بھیجا ہو، اس سے پہلے اتنا عظیم الشان پیغمبر کبھی نہ آیا ہو. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک. اس رسول کا کام کیا ہو؟ وہ کیا کرے؟ یہاں پر اس بیت اللہ میں جب وہ آئے گا نبوت کے ساتھ تو کیا کام کرے؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات ان میں پڑھ پڑھ کر سنائے گا. پیغمبر کا کام کیا تھا؟ قرآن سنانا. پیغمبر کا کام کیا تھا؟ ہاں، یہ قصے کہانی نہیں سناتے تھے. اللہ کے رسول کیا سناتے تھے؟ قرآن سنانا. اور جو پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا وہ بھی کیا سنائے گا؟ وہ بھی قرآن سنائے گا نا. ہاں، یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام. اس پیغمبر کا پہلا کام کیا ہو؟ وہ تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، تیرا قرآن ان کو سنائے، پہلا کام. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا کام یہ ہے کہ کتاب ان کو سکھائے، قرآن کا معنی بتلائے، قرآن کا مفہوم بتلائے، قرآن کا مطلب بتلائے کہ اس آیت کی مراد اللہ کے نزدیک کیا ہے، اللہ کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، اللہ کی مرضیات کون سی ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ پیغمبر کیا کرے؟ دوسرا کام اس کا کیا ہوگا؟ کتاب سکھائے گا. حالانکہ یہ کس کو سکھائے گا؟ بھئی پہلے مخاطب جو ہیں وہ تو سب عرب ہیں،
سب عرب ہیں کہ نہیں ہیں؟ بلند آواز سے. عرب ان کی زبان ہے اور قرآن بھی عربی زبان میں. ہاں اب آپ سب اردو دان ہیں, اردو والے ہیں, اور میں آپ کو یہ بولنا میں کہنا شروع کر دوں کہ میں آپ کو اردو سکھاؤں گا, تو آپ کہو گے مولانا آپ کیا ہمیں اردو سکھاؤ گے؟ بھائی آپ ہمیں اردو سکھاؤ گے؟ تو وہ تو سارے عرب ہیں اور عربی پر ان کو مکمل عبور ہے. بچہ بچہ فی البدی شعر پڑھتا ہے, ایسے اشعار کے بڑے بڑے ادیب اور فصحا اور بلغاء حیران ہو جائیں. ایسے ایسے خطیب ہیں ان میں, ایسے عربیت کے ماہر, تو وہ بھی عربی میں ماہر اور قرآن بھی عربی میں. اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک میرا پیغمبر قرآن سکھائے گا نہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک سکھائے گا نہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں پیغمبر سکھائے گا قرآن, بھلے تم کو عربی آتی ہو, تم نہیں پہنچ سکتے ہو قرآن کی آیت کا مطلب کو, تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی مراد کیا ہے. تو دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. پہلا کام یتلو علیہم آیاتک. پتہ چلا محض قرآن کی تلاوت بھی بہت بڑا ثواب ہے. جس کو ترجمہ نہیں آتا ہے, جس کو مطلب نہیں آتا ہے, جس کو مفہوم نہیں آتا ہے, لیکن وہ صرف تلاوت کرتا ہے, تو یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا درجہ ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں, ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ قرآن کی صرف تلاوت پر, ترجمے پر نہیں, مطلب پر نہیں, مفہوم پر نہیں, صرف اگر کسی نے پڑھا الف لام میم, یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 3 حروف ہیں, تو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30 نیکیاں. 30 نیکیاں. الف لام میم 30 نیکیاں. ہاں فلما قضا زیدن, زید کا لفظ قرآن میں آیا ہے, صحابی کا نام ہے, قربان جاؤں صحابہ اکرام میں. ہاں اللہ پاک صحابہ کا نام لے کر ان سے خطاب کرتا ہے. ہاں زید, تو زید میں کتنے حرف ہیں؟ 3, زے, یہ اور دال. تو صرف زید کا نام لینے پر کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30 نیکیاں. 30 نیکیاں. اور اگر اس کی جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو مطلب بھی آتا ہے, اس کو ترجمہ بھی آتا ہے, تو پھر تو نور علی نور ہے. پھر تو وہی والی بات ہے, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. ہاں پہلا کام یتلو علیہم آیاتک. پہلا کام یہ کہ تلاوت کریں گے, تیری آیات پڑھ کر سنائیں گے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے میرے پیغمبر ان کے سامنے تلاوت کرتا جا, میرا قرآن بیان کرتا جا. پہلا کام قرآن کی تلاوت ہے. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. میرے قرآن کو سمجھاتا جا, ان کو سکھلاتا جا, ان کو توحید سکھلاتا جا, رسالت کے مراتب بتلاتا جا, آخرت کے درجات بتلاتا جا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ کہ دانائی کی باتیں بھی سکھلا, یعنی قرآن اور سنت. قرآن اور حکمت سے مراد حدیث, حکمت سے مراد سنت. قرآن بھی سکھلا, سنت بھی سکھلا, حکمت کی باتیں بھی ان کو سکھلا. اور چوتھا کام بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ اللہ, چوتھا کام بھی ہے یہ. اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسے پیغمبر کو بھیج کہ وہ یہ کام کرے. کیا دعا مانگی ہے جی؟ ہاں ان صفات کے ساتھ بھیج. وہ کون سے کام کرے؟ تیرا قرآن پڑھ کر سنائے, تیرے قرآن لوگوں کو سکھلائے بھی, اور حدیث بھی سکھلائے, سنت کے طریقے بھی سکھلائے.
اور چوتھا کام بھی کرے، وہ یزکیہم، ان کو پاک کرے، ان کو کیا کرے؟ پاک کرے۔ کیا مطلب جی پاک کرے؟ کیا مطلب؟ اللہ اللہ، پاک کرے۔ ان کے دلوں میں جو بتوں کی نجاست پڑی ہوئی ہے نا، بتوں کی، غیر اللہ کی مخلوق کی نجاست جو پڑی ہے، یاد رکھو جس دل میں غیر اللہ کی محبتیں رچی اور بسی ہوں، اس دل میں اللہ نہیں آ سکتا ہے، اللہ نہیں آ سکتا۔ بھئی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے گھر میں خاص الخاص مہمان آنے والے ہیں، خاص الخاص مہمان آنے والا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ لگ جاؤ گے بیوی کو، بچوں کو، بچوں بولو بھائی صفائی کرو، بڑا خاص مہمان آ رہا ہے، تو آپ گھر چمکاؤ گے کہ نہیں چمکاؤ گے؟ ڈرائنگ روم، گھر صاف ستھرا، تاکہ مہمان آئے تو کہیں ہاں واقعی میں کسی نفیس گھرانے میں آیا ہوں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ان دلوں میں تو اللہ نہیں آ سکتا ہے، ان دلوں میں تو مخلوق کی محبت بیٹھی ہے، اے اللہ پہلے اس گھر کی صفائی ہونی چاہیے، اس گھر کی، جب یہ گھر صاف ستھرا ہو جائے گا تب اللہ آئے گا، تب کیا آئے گا؟ اللہ آئے گا۔ اس لیے چوتھا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دیں، کس سے؟ شرک کی نجاست سے، کفر کی نجاست سے، باطن ان کا پاک کر دیں، اور باطن کے علاوہ ظاہر بھی پاک، اس کے لیے طہارت کے مسئلے اللہ کے رسول نے بتلا دیے، ہاں، کہ غسل کس طرح کرتے ہیں، ہاں، نجاست اصغر اور نجاست اکبر، کون سی نجاست میں غسل فرض ہوتا ہے اور کب وضو فرض ہوتا ہے، ہاں، بدن کیسے پاک کیا جاتا ہے، اور کپڑے کیسے پاک کیے جاتے ہیں، اور جگہ کیسے پاک کی جاتی ہے، یہ سارے طریقے بتلا دیے کہ نہیں بتلا دیے؟ ہاں، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ چار طریقوں کے ساتھ اے باری تعالیٰ، اے پروردگار، اپنے پاک پیغمبر کو بھیج دے اس قوم میں بھیج دے، اور یہ چار مشن کے ساتھ بھیج دے، ان چار صفات کے ساتھ بھیج دے کہ وہ کیا کرے؟ تیرا قرآن پڑھنا، پڑھ کر ان کے سامنے تیرا قرآن پڑھے، تیری آیتیں پڑھے، تیرا قرآن سکھائے، سمجھائے، اور جناب کیا کرے؟ حکمت کی باتیں سکھائیں، حدیث سکھائے، سنت سکھائے، زندگی کے طور طریقے سکھائے، اور چوتھی بات کیا ہے کہ ان کو پاک کر دے، ظاہر بھی اور باطن بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اور آخری جملہ کیا فرمایا؟ بہت بڑا انعام مانگ رہے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام، کہ ایک تو رسولاً، بڑا عظیم الشان پیغمبر ہو، تیرے خزانے میں صرف ایک ہی ہو، ایسا عظیم الشان پیغمبر ہو، یہ صفات والا ہو، تو بہت بڑا انعام مانگ لیا نا۔ اس لیے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ میں نے بہت بڑی ہستی تجھ سے مانگ لیے، مگر تیرے لیے کیا مشکل ہے، اس لیے کہ انت العزیز، تو بہت زبردست ہے، ساری کائنات زیر دست ہے اور تو زبردست ہے، ہاں، عرش معلا والا زبردست ہے، نیچے زمین پر بسنے والے زیر دست ہیں، نیچے بسنے والے زیر دست ہیں، اور تو زبردست ہے، تیرے لیے کوئی مرحلہ مشکل نہیں، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ تو بہت بڑا حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تیری حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ 500 سال ہو گئے ہیں اللہ، 500 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بیت جائیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لوگ انبیاء کی تعلیمات کو بھلا چکے ہوں گے، جنگل کا قانون ہوگا، ظلم اور جبر کا قانون ہوگا،
بدماشیاں عروج پر ہوں گی، شرک و کفر عروج پر ہوگا، ایسے موقع پر عظیم الشان پیغمبر آنا چاہیے، ایسے موقع پر زبردست قسم کا پیغمبر آنا چاہیے۔ یہ کام ہے اللہ تیرے لیے مشکل نہیں، کیوں؟ انکا انت العزیز الحکیم، اس لیے کہ تو غالب ہے، اس لیے کہ تو زبردست ہے، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اے میرے اللہ، مشکل کیا ہوتا ہے؟ جب تو مشکل سے مشکل کام کرنے کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ تیری شان ہے اللہ، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ۔ اسی لیے تو سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، تو بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، تو علیم بھی ہے، تو ہمارے حالات کو جاننے والا بھی ہے۔ اے اللہ، باقی ساری کائنات تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یہود اور نصارہ قوم کو دھوکہ دے رہے تھے، ان کے مولانا، ان کے درویش، ان کے پیر فقیر، ان کے بزرگ جب قوموں کو دھوکہ دے رہے تھے کہ یہ الہ ہیں، عیسیٰ مائی مریم کے بیٹے عیسیٰ الہ ہیں، معاذ اللہ، خود مریم الہ ہیں، ہاں، تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت، یہ آیت یاد کر لیجئے، اللہ پیغمبر کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا، ام کنتم، اے یہودی اور نصرانیوں، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا تم اس موقع پر موجود تھے؟ کس وقت؟ اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام پر موت طاری ہو رہی تھی۔ کیا طاری ہو رہی تھی؟ موت۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اب یہ تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، میں کیسے اس آیت کو چھپا لوں؟ جی چھپا لوں، بیان نہیں کروں؟ کیا یہ آیت پڑھنے سے میں گستاخ ہو گیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ گستاخی ہے اللہ کا قرآن کوڈ کرنا، نقل کرنا؟ اللہ نے بتلا دیا کہ پیغمبر پر بھی موت آتی ہے، پیغمبر پر بھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، او یہودی و نصرانیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ رہی تھی؟ جب ان کے مرنے کا وقت آیا تم وہاں تھے؟ کیا انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں ہم لوگ الہ ہیں، معبود ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میری موت کے آثار شروع ہو گئے ہیں، میری موت کے فرشتے آیا چاہتے ہیں، میری موت آ رہی ہے بلکہ آنے والی ہے، تو فوراً بیٹوں کو جمع کیا اور کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے یہ بتاؤ، میرا تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ پیغمبر کہہ رہا ہے ہمیشہ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ میرا تو جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ہاں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ انبیاء کو تو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے اولاد پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ جائے، تو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ یہ وصیت ہو رہی ہے۔ ہاں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، قرآن نے اپنے ایک ولی لقمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے بھی بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹے آؤ، ہاں، یا بنیا
اے میرے بیٹے میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں کچھ وصیت تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میں نے بینک بیلنس نہیں بنایا، میں نے جائیدادیں نہیں بنائی، میرا کسی کے پاس کوئی سرمایہ نہیں رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی بڑے بڑے پلاٹ لے کر نہیں رکھے ہوئے ہیں، میں نے کوئی ورثے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ ہاں وصیت میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں اور تم کو یہ تاکید کرتا ہوں، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، میرے بیٹے تجھے خدا کا واسطہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اپنے اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرانا۔ ہاں اپنے اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں ابا جان؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ اس سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام بھی بیٹوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، میرے بعد کس کو رکوع کرو گے، کس کے آگے سجدے کرو گے، کس کے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ گے، کس کو حاجتوں میں پکارو گے، کس کو مشکلوں میں پکارو گے، روزی کس سے مانگو گے، بیماری میں صحت اور تندرستی کس سے مانگو گے، اولاد نہیں ہوئی تو اولاد کس سے مانگو گے، بیٹے کس سے مانگو گے، بیٹیاں کس سے مانگو گے، عزت کس سے مانگو گے، ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں جلدی کرو میرا وقت آ گیا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے مطمئن کرو، کیا ہے تمہارا عقیدہ، اب کیا ہے اور بعد میں کیا کرو گے؟ فرمایا قالو، کہو نا، قالو، کہا بیٹوں نے، کس نے کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا نحن له مسلمون۔ اے ہمارے ابا جان، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ کی وصیت کو اپنے دل کی تختی پر لکھتے ہیں۔ ہاں آج ہم بھی وصیت کرتے ہیں، لکھو بیگم میرے اتنے پلاٹ ہیں، ہاں ڈیفینس میں میرے اتنا بڑا بنگلہ ہے، فلاں جگہ میری اتنی دکان ہے۔ ہاں ابھی باپ مرا نہیں ہے کہ وراثت کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، باپ کی لاش پڑی ہے، خدا کی قسم جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی باپ کو دفنایا بھی نہیں ہے، قبر پہ مٹی بھی نہیں ڈالی ہے، مگر جھگڑے شروع ہو گئے، کہتے فلاں دکان میری ہے، فلاں کارنر والا پلاٹ میرا ہے، فلاں بینک میں اتنی رقم میری ہے، اتنا میرا ہوگا۔ باپ کے تن پر تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، وہ باپ جس نے ساری جوانی بچوں پر گزار دی، ساری جوانی محنت کی، کایا کمایا، بنگلہ بنایا، گھر بنایا، پلاٹ بنائے، آج جب وہ جا رہا ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بنیان تک اس کے بدن پہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، بنیان بھی نہیں چھوڑتے ہیں جی، اتارو بنیان کو بھی اتارو، صرف اور صرف کفن ہوتا ہے جی، ہاں ایک کفن ہوتا ہے، اور جناب قبرستان پہنچا کر وہاں سے فوراً بھاگتے ہیں کہ میرا وراثت کیا کریں، سمیٹ لیں، وراثت کیا کر لیں، سمیٹ لیں۔ یہ ہے جی، یہ دنیا ہے۔ ہاں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتا ہے تمہاری اولاد تمہارے مال کیا ہے، فتنہ ہی تو ہیں، اور کیا ہے، فتنہ ہے یہ، تم ان کی محبت میں مجھے بھول رہے ہو۔ لیکن یہ تو انبیاء تھے، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی، بلکہ مین بات کی کہ اللہ پوچھ لے ہم سے کہیں، مین او میرے بیٹو یہ بتاؤ بندگی کس کی کرو گے، عقیدہ کیا ہے یہ بتاؤ۔ ہاں چلو جی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔